الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الحمدللہ تعالی اسلامی روحانی مشن کے زیر اہتمام شعبہ تربیت اسلامی کے زیر تحت شعبہ تربیت اسلامی کے زیر نگرانی فہم دین کورس جاری و ساری ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عقائد اہل سنت والجماعت میں موضوع ہے ایصال ثواب۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، ایصال ثواب۔ ایصال یعنی پہنچانا، ثواب یعنی ثواب، نیکی، اجر۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ عقائد اہل سنت والجماعت میں مرحومین کو ثواب پہنچانا شرعاً درست ہے، جائز ہے اور مستحب عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثواب پہنچانا ثابت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، عقائد اہل سنت والجماعت میں سے یہ بات واضح ہے، یہ بات ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چاہے ہمارے والدین یا بھائی بہنوں میں سے کوئی، یا رشتہ داروں میں سے کوئی، یا دوستوں میں سے کوئی، یا پڑوسیوں میں سے کوئی، یا پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی ایمان والے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان تمام کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور ان کو جب ثواب پہنچایا جاتا ہے تو بلا شبہ اس کا اجر انہیں پہنچتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مستحقین میں، غرباء میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام اعمال میں سے ہم کوئی بھی عمل اگر کرتے ہیں، وہ عمل باعث ثواب ہوتا ہے، اور اس ثواب کو ہم اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں، یہ ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ اور یہ ثواب پہنچانے سے ہمارے جو نیک عمل کرنے کا اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ کہی گئی کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک میں سے جب سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی قبرستان میں تو اس کا اثر مردوں پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ہلکا فرما دیا، اگر کسی بھی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ جو شخص والدین کے پاس قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، ان کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو قبرستان جا کر سورہ یاسین پڑھنا یا کوئی اور سورت پڑھنا یا ذکر کرنا، تلاوت کرنا مردوں پر آسانی کے لیے، ان پر عذاب میں کمی کے لیے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عقائد اہل سنت والجماعت میں یہ بات طے ہے کہ قبرستان جا کر تلاوت کرنا اور مردوں کے لیے جو قبرستان میں مدفن ہے ثواب پہنچانا یہ درست ہے اور مستحب عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دوسری بات، اگر ہم گھر بیٹھے ثواب پہنچا رہے ہیں تو کیا ثواب نہیں پہنچے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم گھر بیٹھے بھی ثواب پہنچا رہے ہیں یا ہم کہیں بھی ہیں، ہم کسی محفل میں ہیں، وہاں ہم ذکر و اذکار سن رہے ہیں، اس کا ہمیں ثواب مل رہا ہے، اور ہم نیت کریں کہ یہ جو ثواب مل رہا ہے ہم ہمارے مرحومین کو پہنچیں۔ اگر میرے والد صاحب انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچائے، اس میں میرا اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں میں بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں دین کے موضوع پر، ہم گفتگو کر رہے ہیں، بلا شبہ آپ سننے والوں کو ثواب مل رہا ہوگا، اور بلا شبہ یقیناً مجھے یقین ہے کہ مجھے بھی ثواب مل رہا ہوگا۔ تو اب میرے والد صاحب وصال فرما چکے ہیں، تو یہ ثواب جو بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں، میں یہ ثواب اپنے والد محترم کو پہنچاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جہاں جہاں میں جو کچھ بھی ذکر کی محفل میں جاتا ہوں یا کہیں بھی نعت کی محفل میں چلا گیا یا پھر کہیں بھی میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم، اپنے دادا، اپنے نانا، اپنے سسر محترم، ان کو ثواب پہنچاتا ہوں، اور الحمدللہ اس طرح ثواب پہنچانے سے میرے ثواب میں جو مجھے اجر اس کے عوض اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو آپ جب بھی ذکر کریں، جب بھی نیک کام کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کیوں نہ پڑھیں، پنجگانہ نماز ادا فرمائیں، ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس نیک عمل کے کرنے کے بعد آپ مرحومین کو ضرور ثواب پہنچائیں، اور اگر آپ کے والدین میں سے کوئی حیات نہیں ہے، والد یا والدہ یا آپ کے رشتہ داروں میں یا خاندان میں، تو ان کا آپ پر یہ حق ہے کہ آپ ان پر لازمی ثواب پہنچائیں، اس کا اجر ان کو بھیجیں۔ آپ کے اجر میں کہیں بھی کسی طور پر کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کا اجر برقرار رہے گا، بلکہ ایک اجر میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم پر بھی عمل فرمایا کہ ثواب پہنچایا۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے
اس حدیث پاک سے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی یعنی کنواں ایک کھدوا دو. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کنواں کھدوا کے یہ نیت کر لی کہ اس کنویں سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کا ظاہر اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، تو یہ ثواب میری والدہ کے حصے میں ہے، میری والدہ کو پہنچے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب نہیں ملا؟ نہیں، ان کو اس کا ثواب برابر ملے گا اور اتنا ہی ثواب ان کی والدہ کو پہنچتا رہے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کنواں کھدوا دیں یا اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی مستحق فیملی کی مدد کرتے رہیں، ماہانہ کسی کا راشن باندھ دیں، یا پھر ہم اس کے نام کا عمرہ کر لیں، حج کر لیں، یا پھر ہم جو بھی نیک اعمال ہیں نوافل پڑھ لیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، جو بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں دین سکھایا ہے اس میں سے کوئی بھی عمل کر لیں، چاہے وہ مدد ہو کسی کی، چاہے وہ کوئی نیک عمل ہو، اس کا ثواب ہمیں تو ملے گا، لیکن ہم نے جس کے لیے خاص اس ثواب کی نیت کی ہوگی اس کو بھی اس کا ثواب لازمی پہنچے گا. اب یہ بات تو ہو گئی، ایک سمجھ لیجئے کہ ہم نے تمہید باندھ لی کہ ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے، اور اگر ہم اپنے مرحومین کو پہنچائیں تو بلا شبہ اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور اس پر کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام مفتیان کرام اس بات پر متفق ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کچھ ایسی محافل، کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسے جو ہے مجالس جو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر سویم ہے، 40واں ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں یا دیگر کہیں بھی کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ بہت زیادہ عام دیکھا گیا ہے کہ سویم کیا جاتا ہے اور 40واں کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ پھر 10واں بھی کرتے ہیں. بہرحال جس طرح بھی جو بھی لوگ کرتے ہیں، زیادہ مشہور سویم اور 40واں اور پھر اس کے بعد برسی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے روز بیٹھ کر سب جو بھی جمع ہوئے، جنازے کو دفنانے گئے، خواتین گھر پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، پھر مرد بھی واپس آ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ان کا سویم کیا جائے گا، یعنی تیسرے دن تمام لوگ پھر جمع ہوں گے اور پھر ذکر و اذکار کریں گے. پھر سویم ہو جاتا ہے، پھر اعلان کیا جاتا ہے 40واں کیا جائے گا، یعنی 40ویں دن لوگ پھر جمع ہوں گے اور ذکر و اذکار کریں گے. تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سویم جو ہے وہ تیسرے ہی دن ہو. عموماً لوگ آسانی کے لیے اگر اتوار قریب ہوتا ہے تو لوگوں کی آسانی دیکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ اتوار کے روز سویم ہوگا. اگر جمعہ قریب ہوتا ہے تو سید الایام کو سوچتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کو سب جمع ہوں گے، جمعے کو سویم ہوگا. اس طرح تمام لوگ ایک بار پھر جمع ہو جاتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں تقاریر بھی ہوتی ہیں، دین کی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں. تو یہ عمل بلا شبہ جائز اور درست ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ عمل قابل تحسین بھی ہے. اسی طرح 11ویں شریف کے نام سے ایک بہت زیادہ مشہور ایونٹ ہے جو کئی لوگ کرتے ہیں. اب یہ میری بات مکمل سنیے گا، میں آخر میں اس کو واضح بھی کروں گا کہ یہ جائز ہے تو کیوں جائز ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے، جائز ہے، اچھا عمل ہے تو کیوں ہے، یہ میں آخر میں اس کو واضح بھی کروں گا. تو پہلے میں یکے بعد دیگر تمام ایونٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سویم کی بات ہو گئی، 40واں کی بات ہو گئی، 11ویں شریف ہے.
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت برگزیدہ بزرگ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ جو درجات عطا فرمائے، جو مقام عطا فرمایا، اس پر تمام متفق ہیں الحمدللہ اس پر۔ تو ان کے لیے 11ویں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بہت سے لوگ ذکر کی محفل سجاتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ پھر عموماً کچھ لوگ برسی بھی کرتے ہیں، اپنے مرحومین کی بھی برسی کرتے ہیں، یعنی ہر سال ان کو ثواب پہنچانے کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر عرس مبارک بزرگوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کون واقف نہیں ہے اتنی برگزیدہ شخصیت، اللہ تعالیٰ کے ولی اور مجدد وقت، ان کا عرس ہوتا ہے، اور دیگر اولیاء کرام کے لوگ عرس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو تمام امت مسلمہ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تقاریر ہوتی ہیں، نعتوں کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ محرم میں امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، محافل کی جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح شب برات میں تمام مسلمان جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں۔ شب معراج، اس میں عبادات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں سے جس کی عبادت کو افضل فرمایا، اس میں عبادات کرتے ہیں۔ تو ان تمام راتوں میں لوگ عبادات کرتے ہیں، بہت سے لوگ جمع بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کر بھی بیٹھتے ہیں، جگہ جگہ مل کر بیٹھتے ہیں، محافل سجتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، اور ثواب پہنچایا جاتا ہے مرحومین کو، یا پھر اس کو کہ جس کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے صدقے سے تمام مرحومین کو جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ثواب پہنچانا چاہیے، جائز ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہی جو میں نے 2 روایت پڑھی، یہی نہیں اور کئی روایات ہیں، اور بلا شبہ علماء کرام، مفتیان عظام جانتے ہیں اور وہ مطالعہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ لیکن انہی میں سے کچھ اس بات پر ان کا یہ نقطہ ہے کہ ثواب تو پہنچانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایام مخصوص نہیں کرنے چاہیے، دن مخصوص نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ہم نے سویم ایک دن مخصوص کر لیا، سویم 40واں ایک دن مخصوص کر لیا، 40واں برسی ایک دن مخصوص کر لیا، برسی۔ تو آپ کا نقطہ یہ ہے کہ ہم دن مخصوص نہ کریں، یہ بدعت ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم دن مخصوص کر بھی رہے ہیں، ایک تو آپ چلے میں ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ واجب الترک ہے، یعنی اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایام جو ہم نے مخصوص کے ذکر و اذکار کے لیے بدعت ہے اور اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو فالو کرنے والا، آپ کی تائید کرنے والا، آپ کی بات ماننے والا، آپ کے کہنے پر یہ چیزیں ترک کر دے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ترک کر رہا ہے؟ وہ قرآن پاک پڑھنا ترک کر رہا ہے، وہ ذکر و اذکار کرنا ترک کر رہا ہے۔ آپ سوچیں تو آپ ترک کیا چیز کروا رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ہم نے خود بخود ہم نے دن مخصوص کر کے دین میں اضافہ کر دیا، تو دین میں اس چیز کی ممانعت بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرو۔ اب ہم اس پر دن مخصوص کریں یا نہ کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل یہ سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ حشر کے روز جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہوگی، وہاں اگر آپ سے سوال کر لیا گیا کہ تو نے میرا فلاں بندہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، تیری وجہ سے جو کبھی کبھار ذکر و اذکار باقاعدہ کیا کرتا تھا وہ بھی اس نے کرنا چھوڑ دیا، تو وہاں آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ نعوذ باللہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے؟
اگر دن مخصوص کر کے کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے نا. کیا یہ غیر شرعی کام ہے؟ آپ اس کو بول لیں کہ اس کا ترک کرنا واجب ہے. اگر وہ دن مخصوص کر کے کوئی کام کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ دین کی باتیں کر رہا ہے نا, وہ تقاریر کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں دوسرے لوگوں کو پہنچا رہا ہے. اگر اس بہانے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو پھر ذکر و اذکار ہی ہو رہا ہے نا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, کن حالات میں ہم جی رہے ہیں. نفس کا دھوکہ, دنیاوی محبت, دنیاوی لالچ, دیگر معاملات کی وجہ سے ایک تو ہم دین سے ویسے ہی دور ہو گئے, اور پھر کبھی کبھار اگر کوئی ایونٹ ہم نے مخصوص کر دیے معاشرے میں, ذکر کی محفل میں, ہم اس سے بھی دور ہو جائیں. وہ جو ہم کبھی کبھی ذکر کی محفل میں چلے جاتے ہیں اس سے بھی دور ہو جائیں, تو کیا ہمارے لیے راہ راست پر آنے کے جو مواقع ہیں وہ بھی ختم ہو گئے اس طرح؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ جب مومنین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے دل پلٹ جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے. کیا پتا کب کس محفل میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو, وہ اللہ کا ذکر سن رہا ہو تو وہ راہ راست پر آ جائے. آپ تو وہ مواقع ختم کر رہے ہیں, بالخصوص اپنے فالوورز کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں سنا بہت سے عرس کی محافل میں یا بہت سی برسی کی محافل میں تقاریر کی گئی, داڑھی منڈے بیٹھے آئے اس میں کسی کی تبلیغ سے, بے نمازی آئے اس میں کسی کی تبلیغ سے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی قوت کو ایسا ان پر ایسے ہی دل پر اثر فرمایا بولنے والے کی باتوں کا کہ ان کے دل الحمدللہ پلٹ گئے, نیکی کی طرف آگے, ان کے دل پر اثر ہوا, انہوں نے داڑھی رکھ لی, 5 وقت کے نمازی ہو گئے. ایسی محافل سے پتہ نہیں کتنے ہی لوگ نیک ہوئے ہیں, چاہے وہ سویم ہے, برسی ہے. اگر یہ سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے دن مخصوص کر رہے ہیں. اول تو مخصوص ہوتا ہی نہیں ہے, آپ نے ایسے ہی کہہ دیا مخصوص ہے. اس طرح تو میں کہہ دوں کہ تقریباً تمام طبقہ فکر کے علماء فقہا جو ہے کم و بیش اپنا جو ہے سالانہ اجتماع کرتے ہیں, تو اس طرح تو آپ نے بھی مخصوص کر لیا ہر سال سالانہ اجتماع کرنا. تو اس میں مخصوص کرنا مخصوص نہ کرنا یہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ مخصوص کر کس چیز کے لیے لا رہا ہے وہ. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کوئی دن ہو رہا ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے لیے کوئی دن مخصوص ہو رہا ہے, یا کسی دن کو ہم نام دے رہے ہیں, یا کسی فنکشن کو ہم کوئی نام دے رہے ہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں, تو یہ کسی طور پر بھی ناجائز نہیں بلکہ مستحب ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں, لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں, لوگوں کو ذکر کروانے اور کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو معزز سامعین, بلا شبہ میرا خیال ہے کہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک یقیناً پہنچ گئی ہوگی. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ ثواب پہنچانا, چاہے وہ دن مخصوص کر کے ہو یا مخصوص نہ کیے ہوئے ہوں, چاہے وہ سویم 40واں برسی ہو, عرس مبارک ہو, شب معراج, شب برات ہو, کوئی بھی دن ہو, ہم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, مستحقین کو کھانا کھلا رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, اور جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں شریعت کے مطابق کر رہے ہیں, تو
وہ بلا شبہ جائز ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے، اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے۔ میں نے جو تمام باتیں کہی، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دعا گو ہوں بارگاہ ربوبیت میں کہ وہ پاک ذات میری اصلاح فرمائے اور مجھے درست بات کہنے کی ہمیشہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔